اللہ اللہ اللہ۔ یہ اصل میں ایک دفعہ مسئلہ آیا جس پہ بڑی بحث چلی، بریلی شریف سے بھی فتوے منگائے گئے، پیلی بھیت شریف سے بھی فتوے منگائے گئے۔ تو یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہیں آئے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے دینوں کی ایک سازش ہے کہ جا نمازوں پہ مکہ بنا ہوتا، مدینہ شریف بنا ہوتا، اور بغیر کسی تردد کے لوگ اس پہ پیر رکھتے ہوئے گزر جاتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اب امام ہے تو امام اس پہ کھڑا ہوا، سب سے مصافحہ کر، نیچے جانا مکہ شریف۔ ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لیا تو میں نے ابھی تک اس کو ڈیسک میں رکھ دیا، ابھی بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا بھائی اس میں مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ کسی نے پوچھا صاحب یہیں کے تھے لائنز ایریے کہ وہ کعبے کی شبیہ بنی ہوئی ہے تو اس پہ کھڑے ہو کر کے مولانا نماز پڑھاتے ہیں یا کھڑے ہو کر مصافحہ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب نے لکھ دیا جب کعبے کے اندر نماز پڑھنی جائز ہے تو اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو اس فتویٰ درست نہیں تھا۔ اسی طرح کوئی لکھ دے مسجد نبوی کا فوٹو ہے، جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیوں ناجائز ہوگا؟ یہ استدلال صحیح نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اگر سوال کرے کیا یہ اصلی کعبہ ہے؟ واقعی یہ اصلی کعبہ نہیں۔ کیا یہ اصلی گنبد خضرا ہے؟ واقعی اصلی گنبد خضرا نہیں۔ آپ ایسا کریں، ہندوستان میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد جو ہے دہلی کی، اس کے باہر کھڑے ہو جائیں اور ایک کاغذ پہ اندرا گاندھی کا فوٹو بنائیں اور فوٹو بنانے کے بعد باہر جلائیں۔ دیکھیے کتنی پٹائی ہوگی کہ بھئی ہمارے لیڈر کی تم تذلیل کر رہے، یا جناح صاحب کے مزار پہ آئیے، ایک مجمع کریں، جمع کرنے کے بعد میں جناح صاحب کی فوٹو بنائے، پھر قلم سے بنائے، اصل جناح صاحب تو چلے گئے نا، تو قبر میں اس کا فوٹو بنائیں اور سب کے سامنے جلائیں یا کھڑے ہو کر اس کو روندیں۔ دیکھیے کتنی پٹائی ہوتی۔ جب ان شبیہات کو لوگ گوارا نہیں کرتے کہ اس کی تذلیل ہو، تو گنبد خضرا کی اور کعبہ شریف کی تشبیہ جو شبیہ ہے اس کو ہم کیسے گوارا کریں؟ تو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسی جا نماز ہی استعمال نہیں کی جائے۔ اور یہ جتنی جا نمازیں ہیں یہ یا تو چین سے آتی ہیں یا جاپان سے آتی ہیں۔ جاپان نے ابھی چھوٹے موٹے کام چھوڑ دیے ہیں، مگر ساری غیر ممالک سے آتی ہیں۔ تو ان جا نمازوں کو استعمال ہی نہیں کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس پہ پیر نہ لگے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور کا نالین شریف ہے، اب یہ اصل نالین تو نہیں ہے نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا، مگر اس کی قدر ہے یا نہیں؟ علماء فرماتے ہیں باعث برکت، لوگ اس کو منع کرتے ہیں۔ مصیبت تو یہ کہ لوگوں نے اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھی۔ خود اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک پورا رسالہ لکھا جس کا نام ہے زاد السعید، اس میں باضابطہ نالین جیسے ہم بناتے ہیں نقشہ لکھ کر کے بتایا، کسی کے سر میں درد ہو تو وہ باندھ لے تو سر کا درد چلا جائے گا، بیمار اپنی جیب میں رکھ لے تو بیماری ختم ہو جائے گی، اپنی خانہ تلاشی۔ اور ایسے بزرگوں کے نام ہمارے پاس موجود جنہوں نے حضور کے نال کے نقشے پر بڑی بڑی تصنیفیں کی، کتابیں لکھی ہیں کہ حضور کا نال شریف کیسا تھا، تو اس کو اپنے پاس رکھنا نقشہ بنا کر یہ باعث برکت۔ جب حضور کے نالین اقدس کا نقشہ بنا کر پاس رکھنا باعث برکت ہے تو گنبد خضرا پر پیر رکھنا کیسے جائز ہوگا؟ خانہ کعبہ کی شبیہ پر پیر رکھنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے اس سے بچا جائے۔ کبھی آپ کسی کو تحفے میں بھی دیں ایسی جا نماز دیں کہ جس پہ گنبد خضرا یا اس کی فوٹو نہ بنی۔ ہاں البتہ آپ کے پاس اگر جا نماز ہے، اس کا اہتمام ہے کہ آپ گنبد شریف نہ پیر رکھ رہے ہیں نہ کچھ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، مگر اس میں وہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ اس پہ پیر نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارا موقف اس معاملے میں یہ ہے۔ اللہ 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 اللہ